السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، بنگلہ دیش ایک بحران سے گزر رہا ہے۔ نوجوانوں کی جو تحریک ہے اس میں شدت آ گئی ہے اور تشدد کا عنصر بھی بڑھ گیا ہے۔ ایک بار پھر کرفیو لگ گیا ہے اور ایک دفعہ پھر خبریں آ رہی ہیں کہ 93 سے زائد جانیں چلی گئی ہیں اور ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہو کیا رہا ہے بنگلہ دیش میں؟ اور اب یہ جو نئی لہر ہے، اور پھر ایک دفعہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے احتجاجی طلبہ کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خالد بیگ صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بات کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اور اب یہ جو بے چینی ہے، یہ 71 کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑے پیمانے پہ جہاں حکومت بے بس نظر آ رہی ہے، کرفیو لگانا پڑ رہا ہے، کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں یہ بے چینی؟ دیکھیے، آپ نے پچھلے 53 سال کی بات کی اور یہ جو سارا کچھ نوجوان اس وقت نکل کر باہر آ گئے ہیں، یہ ایک دن میں نہیں ہے، ایک سال میں نہیں ہے، یہ برسوں کی فرسٹریشن ہے جو وہاں کے عوام میں اور ان کی نئی نسل میں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اس فساد کی اور یہ جو حالیہ یہ جو تحریک چل نکلی ہے، اس کی ابتدا ہوئی تھی 10 جولائی 2024 کو، اور وہ تحریک شروع ہوئی تھی وہ جو مکتی باہنی کی باقیات ہیں، ان کی اولادیں ہیں، چونکہ حسینہ واجد نے ان کا سرکاری نوکریوں میں 50% جو ہے وہ کوٹا مختص کر رکھا تھا۔ سرکاری طور پر تو وہ 50% اناؤنس تھا، لیکن در پردہ وہ 90% کے قریب تھا۔ مطلب 10-1% لوگ جو ہیں وہ میرٹ پہ دائیں بائیں سیاسی دباؤ پہ اس طریقے سے جو ہے ان کو نوکری مل جاتی تھی۔ جی بالکل۔ اور اس کے خلاف جس وقت احتجاج شروع ہوا تو یہ احتجاج جو ہے وہ اس کوٹا سسٹم کے خلاف تو باقاعدہ ایک بہانہ تھا۔ بنیادی طور پہ وہ احتجاج جو تھا وہ تھا حسینہ واجد اور اس کی فرتائیت، جسے دنیا جمہوریت قرار دے کر پوری دنیا جو ہے وہ سب کو وہ دھوکہ بھی دیتی رہی اور میڈیا بھی سارا کچھ۔ جس وقت یہ احتجاج شروع ہوا تو حسینہ واجد نے یہ کہا کہ یہ سارے رضاکار ہیں اور ان کو سختی سے کچل دیا جائے۔ جب اس نے رضاکار کہا تو شاید ہمارے ہاں پاکستان میں کسی کو علم نہ ہو کہ وہاں رضاکار کا مطلب کیا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے اندر سب جانتے تھے کہ رضاکار وہ تنظیمیں تھیں جنہوں نے 1971 میں بنگالی، جو مقامی بنگالی تھے، بہاری نہیں، جنہوں نے انڈیا کے جو مزاحمت تھی یا انڈیا کی طرف سے جو حملہ تھا یا جو پاکستان کی آرمی جس طریقے سے وہاں امن قائم کرنا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے پاک فوج کا ساتھ دیا، تو انہیں رضاکار ہی کہا جاتا تھا وہاں پہ۔ جس وقت حسینہ واجد نے انہیں رضاکار قرار دے دیا تو اس کے بعد تحریک میں ایک نئی چیز شامل ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ڈھاکہ میں یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے انہوں نے بیرن اٹھا لیے، جس میں انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیے ہوئے تھے کہ تم کون، میں کون، اور اس کا جواب یہ تھا میں رضاکار، میں رضاکار۔ حسینہ واجد نے اسے اپنے منہ پہ چپیٹ سمجھا اور اس نے کہا کہ یہ سارے غدار ہیں اور ان کو پھڑکا دیں۔ یہ اس کے بعد ہی پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور صرف 4 دن کے اندر 165 اموات ہو گئیں، جس میں ابو سعید نامی نوجوان جو تھا اس نے عالمی سطح پر ایک اس طرح کی شہرت حاصل کی کہ پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کرنا کہ آؤ ہاں میں رضاکار ہوں، میرے پہ گولیاں چلاؤ۔ اس نے دونوں بازو کھولے اور یہ ویڈیوز پوری دنیا پہ چلتی رہیں۔ وہ فائرنگ، ایک گولی اسے لگی، اس کو احساس نہیں ہوا، صاف گولی جب لگی اسے تو اسے ایک گولی بھی تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے اس کے اندر، تو احساس نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے پھر بازو کھولے کہ ہاں مارو مجھے۔ اس کے بعد پھر تواتر سے اس کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، 3-4 گولیاں کھانے کے بعد وہ گر گیا، لیکن وہ اس مزاحمت کی علامت بن گیا کہ ہاں میں رضاکار ہوں۔ اس کے بعد پھر پہلی دفعہ بنگلہ دیش کی ان تحریکوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے۔ یہ کوئی ایک اپنا عام سی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان جس کے اوپر انڈیا جو ہے 1971 میں ایک بہت بڑی پروپیگنڈا اور ایک جعلی اور الزامات کی بوچھاڑ کر کے سازش کے ذریعے جس طریقے سے اس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنوانے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہی مکتی بانی اس کے ہی جو آگے ان کی نسلیں تھیں، باقیات تھیں، ان کے لیے مراد کے نام پر جس طریقے سے حسینہ واجد نے یہ ساری کارروائیاں کرائیں، تو اس نے صاف ظاہر پھر ایک شکل تو اختیار کرنی تھی۔ یہ اسی کے اثرات ہیں، اور اب کم از کم ہمارے ہاں پاکستان کے اندر وہ تمام عناصر، ہمارے بھائی بند، وہ تمام چھوٹے بڑے بزرگ، تمام دانشور جو پچھلے 53 سالوں سے پاکستان کی فوج کے اوپر وہاں مظالم اور وہاں بنگالی خواتین کی آبروریزی
اور وہاں جو ہے ظلم و ستم کے حوالے سے جو گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، جو انڈیا کا بیانیہ تھا، پروپیگنڈے کا شکار ہوتے رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ جس طریقے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، انہیں کم از کم جو کچھ اب تک کہتے رہے ہیں اسے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ اور آج ہم چونکہ کشمیر کے حوالے سے بھی 5 تاریخ ہے، 5 اگست ہے، اور کشمیریوں کے استحصال کے حوالے سے جس طریقے سے آج ہم دن منا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے بنگالی بھائیوں کا بھی اس موقع پر ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اب ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور یہ بنگالی نوجوانوں کا حق بھی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ اچھا، یہ جو احتجاج ہے، جو کرفیو چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں ان احتجاجی مظاہروں میں۔ ابھی آپ تصویریں بھی ہم دیکھ رہے تھے، چیزیں جو اپڈیٹس ہیں۔ اگر ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں تو اب فوج، بنگلہ دیشی فوج بھی تو ایک امتحان میں ہے نا، کہ وہ کیا کرے، اتنی بڑی عوامی لہر کو کس طریقے سے وہ سامنا کرے۔ اور لیکن ان کے جو آرمی چیف کے جو بیانات آ رہے ہیں سامنے، وہ بھی یہ ہے کہ ہم کیا کریں اور ہم عوام کے ساتھ ہیں، تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امتحان بنگلہ دیشی فوج کے لیے ہے اور اس سے کس طرح وہ نپٹے گی؟ دیکھیے، بنگلہ دیش کی فوج کے لیے سب سے بڑا امتحان تو خود شیخ مجیب الرحمان تھا جس وقت اس نے اقتدار سنبھالا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آج تک ہم اس کا صحیح معنوں میں بغض کی بنیاد پر تو ضرور بات کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم نے اس کا تجزیہ نہیں کیا کہ 1975 میں چند سال بعد ہی، 4-5 سال کے بعد ہی، 4 سال بعد ہی شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کی آرمی نے، بنگال رائفلز نے، اس کی پوری ریجمنٹ، دیکھیں جب کوئی کسی سربراہ کو قتل کرنے کے لیے یا اس کے اوپر قاتلانہ حملے کے لیے اگر کوئی سازش تیار کی جاتی ہے تو اس میں 2-3 لوگ شامل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کہ وہ پھر خبر لیک ہو جاتی ہے یا راز فاش ہو جاتا ہے۔ وہاں پوری ریجمنٹ جو کم از کم 400 نفوذ پر تو مشتمل ہوگی نا، اور اس کے ساتھ ایک اور ریجمنٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ 15 اگست جو کہ بھارت کا یوم آزادی منایا جاتا ہے، اسی رات کو شیخ مجیب الرحمان کے گھر پہ حملہ کر کر جس بے دردی سے وہاں لوگوں کو مارا اور 1 سال تک کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو کیا تھا؟ یہ بھی بنگلہ دیش کی فوج کا امتحان تھا، ایک پچھتاوا تھا کہ 1971 میں انہوں نے انڈیا کا ساتھ کیوں دیا پاکستان کے خلاف۔ اور اب جو بات کی کہ اب یہ ہے، تو آپ خود سوچئے کہ جتنے بڑے پیمانے پر وہاں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان باہر نکل آئے ہیں اور وہ کرفیو کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، تو اس میں وہاں کی فوج کس طریقے سے اپنے ہی لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فائر کھول سکتی ہے؟ تو انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ نہیں، یہ موقع نہیں ہے۔ اچھا، جو بنگلہ دیشی وزیر اعظم ہے، انہوں نے پہلے آپ نے کہا کہ رضاکار کہنے کی وجہ سے لوگوں کو، احتجاجی جو طلبہ کو، اس کے بعد اور شدت آئی۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی احتجاجی طلبہ ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ایک دفعہ اس بحران کو مطلب انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہیں، جو موڈ ہے لوگوں کا، اور ایک دفعہ پھر اس کو یہ بڑھے گا نہیں، اس سے تشدد یا بد امنی ہے بنگلہ دیش کے اندر۔ دیکھیے، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ پبلک کے اندر جو ایک بہت بڑا غصہ ہے، وہ جو بنگلہ دیش نے باقاعدہ راستہ دیا ہے حسینہ واجد نے، کلکتہ سے جیسور، چٹاگانگ اور تری پورہ تک یہ ایک سڑک نکالی گئی ہے جو کہ باقاعدہ انڈیا کی خواہش تھی، اور انڈیا کے تبصرہ نگار جو ہیں وہ بہت دفعہ اپنے تبصروں میں لکھ بھی چکے ہیں اور کہہ بھی چکے ہیں کہ پاکستان کو 2 لخت کرنا اور مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا، اس کی بنیادی وجہ ایک انڈیا کی یہ ضرورت بھی تھی کہ اس کا جو ایک مشرقی، جنوب اور شمال مشرق کی اس کی جو ریاستیں تھیں، 7 سسٹر جن کو بولتے ہیں، برما اور بنگلہ دیش کے درمیان، آسام اور ناگالینڈ سے نیچے تری پورہ تک، تو وہاں تک انڈیا کی رسائی جو ہے وہ ہمیشہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور انہیں وہ چکن نیک جو ہے کہلائی جاتی ہے، بھوٹان اور نیپال سے نیچے، وہاں سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ تو یہ اس کی بہت بڑی ضرورت تھی، اور حسینہ واجد نے یہ راستہ انہیں فراہم کر دیا، جو کہ انڈیا کی اصل کامیابی ہے بنگلہ دیش کے کامیاب کے اس کے لیے اس کے قیام میں، تشکیل میں۔ اچھا، دوسرا یہ ہوا کہ ان کے وہاں کی پبلک کو یہ بھی علم ہے کہ بنگلہ دیش کے انڈیا سے آنے والے جتنے دریا ہیں جو ان کے آتے ہیں 2-3 بڑے، اور اس کا جو پانی ہے اس کے اوپر انڈیا کے حق کو تسلیم کر لیا ہے، اور اس کے اوپر جو اپنا حق تھا، بلکہ کچھ ایوب خان کے زمانے سے مقدمات بھی چلتے آ رہے تھے، ایوب خان ڈیم بنانا چاہتا تھا، ایک ڈیم بن گیا، دوسرا جو ہے وہ انڈیا اس نے رکاوٹ ڈالی، تو وہ بھی ایک قطعاً تقریباً یہ ہے کہ ختم ہو گیا ایک طرح کا۔ تو یہ ایک غصہ تھا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر وہاں ٹوٹل جو اختیارات ہیں، چاہے وہ معاشی طور پر ہوں
انتظامی طور پر ہوں، اس میں انڈیا کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور ہر الیکشن میں جس وقت بھی الیکشن ہوتا رہا ہے اس میں باقاعدہ وہ اپنا بنگلہ دیش کی جو فوج کی یونیفارم ہے وہ پہنا کر انڈین آرمی کو جو ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے وہاں پر، جس طریقے سے وہاں وہ قتل و غارت گردی بھی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک. اور اس کے حسینہ واجد نے اپنے تمام مخالفین کو جس طریقے سے عدالتوں کے ذریعے پھانسیاں دلوائی ہیں، جماعت اسلامی کے وہ بزرگ جن کی 86 سال 90 سال عمر تھی ان کو بھی پھانسیاں لگوائی گئیں، اور وہاں پر اسلام کو جو ہے وہ پاکستان کا نام دے دیا گیا کہ وہاں اگر کوئی بنگالی جو ہے، بنگالی مسلمان جو ہے بنگلہ دیش کا، وہ اگر اسلام کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پاکستانیت موجود ہے، لہٰذا یہاں سے ہم نے سیکولرزم نافذ کرنا ہے اور پاکستانیت کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے اسلام کی نفی کرنی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ایک دن میں یہ ساری نفرتیں پیدا نہیں ہوئیں، اور اب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو نوجوان ہیں کہ ہم حسینہ واجد کے استعفے سے کم پہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گے. اب وہ کوٹا سسٹم والا نہیں رہا. بینر پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے حسینہ واجد کو سانپ کے طور پر، علامت کے طور پر ان کے بینر اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے باقاعدہ انہوں نے یہ دکھایا کہ اس کو دو منہ والے جو سانپ ہوتے ہیں کہ اس کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. پھر دیکھیے جس وقت پبلک کے اندر اس حد تک نفرت آ جائے تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے جس کا تجزیہ کیا جانا چاہیے. اور ہمارا جو نیشنل ٹی وی چینل ہے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں اس کے اوپر کبھی وہ بات نہیں کرتے، عوام کے سامنے وہ حقائق نہیں لاتے، بلکہ جو انڈیا کا نیریٹو تھا، انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو بنیاد بنا کر پاک فوج کے اوپر وہ جو تنقید کا سلسلہ ہے اس کو مزید مہمیز کرتے ہیں. اچھا واپس آتے ہیں آخری بات، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ کیا بنگلہ دیشی وزیر اعظم کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور انہیں طلبہ کے جو احتجاجی طلبہ کے جو مطالبات ہیں وہ ماننے پڑیں گے؟ کیا وہ استعفیٰ دیں گی یا اس میں اور شدت آئے گی اور وہ اس پر اور بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش کے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے دنیا میں جہاں کہیں جس وقت تحریکیں یہ شکل اختیار کر لیتی ہیں، چاہے وہ اس وقت سربراہ چاہے جتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، چونکہ انتظامی طور پر اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، تو آخر شکست اسی ہی کو ہوتی ہے. اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک تھانے میں گھس کر جس طریقے سے پورے تھانے کے جو 13 کو مارا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں کہ جو پچھلے 10 جولائی کے بعد کی، وہاں تو کرفیو لگا دیا گیا نا، اور اس میں بھی باقاعدہ بنگلہ دیش ہی کی طرف سے ان کے نیوز چینلز کی طرف سے تھا کہ انڈیا سے مدد طلب کی گئی ہے. انہیں یہ حسینہ واجد کو یہ ہمیشہ شک رہتا ہے کہ اس کی اپنی فوج شاید اپنے مقامی لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فائرنگ نہ کرے، تو وہ باقاعدہ بنگلہ دیش کی آرمی سے مدد لیتی رہی ہے. تو اس میں باقاعدہ ایسا ہے کہ جس بے دردی سے صرف لاٹھیاں مار کے پولیس والوں کو قتل کیا گیا ہے، یقین کریں کہ وہ دیکھا نہیں جاتا. تو یہ ایک نفرت ہے بہت زیادہ، اور یہ نفرت جو ہے وہ ایک معاشی محرومی بھی ہے. ہمارے ہاں تو یہ بتایا جاتا کہ جناب وہاں اپنا شائننگ بنگلہ دیش، اور وہاں تو ترقی، اور وہ جناب اس نے کوئی یورپ کو بھی مات دے دی ہے. تو یہ ساری ایک ہوائی باتیں تھیں، ایسی صورتحال نہیں ہے. وہاں کی جو معیشت ہے وہ بھی مخصوص ہاتھوں میں ہے، مخصوص سرمایہ داروں میں ہے. وہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے انڈیا کی بہت زیادہ ہے، بہت سارے جو کارخانے ہیں ان کے مالکان جو ہیں وہ انڈین ہیں، اور سارے وہ گارمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ انڈیا میں ان کو وہ لیبر جو ہے وہ زیادہ مہنگی پڑتی ہے، حالانکہ وہاں پر بھی کوئی لیبر اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بے روزگاری وہاں بھی ہے، لیکن بنگلہ دیش میں وہ انہیں بہت سستی لیبر جو ہے وہ دستیاب ہے. تو اس میں عام بنگالی جو ہے، جو خاص طور پر جو تعلیم یافتہ ہیں، وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کے شکار ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ختم کہاں ہوگا؟ آپ کو بس دیکھیے اب اس میں جو بنگلہ دیش سے ابھی جو ریسنٹلی جو ایک باقاعدہ ویڈیو سامنے آئی ہے، جو وہاں کے جو ایک سرکاری تو میں نہیں کہوں گا، جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے چٹاگانگ سے آئی ہے، اور وہاں پر جس طریقے سے لوگ نکل رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جو نعرے لگا رہے ہیں، انہوں نے سلوگن بھی بنائے ہوئے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب شاید حسینہ واجد اگر وہ استعفیٰ دے بھی دے تو اس کے بعد یہ پبلک اسے پھر بھی معاف نہیں کرے گی، اور حسینہ واجد کا آخری مطالبہ یہ ہوگا کہ مجھے ایک سیف پیسج دیا جائے، اس کے جو اس کو کیا کہنا چاہیے، اس کا میکا ہے. میکا جو ہے مطلب ہے کہ جو انڈیا کے بارے میں اس کو انہوں نے باقاعدہ طنز کیا ہے، اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے ان کے جو ایم این ایز ہیں، اراکین جو پارلیمنٹ ہیں، وہ باقاعدہ بھاگ چکے ہیں وہاں سے، اور کوئی اپنے بہت سارے ملکوں کی انہوں نے شہریتیں لے رکھی تھیں. اور ایک پتہ نہیں کون سا اس کا وہ میئر ہے کون سی سٹی کا، اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے، اور اس کے اہل خانہ تو نہیں تھے لیکن اس کو مار ڈالا گیا ہے. جب یہ صورتحال ہو جائے تو یہ ایک ایسی انارکی ہے، اور جس میں فوج کا یہ جو ہے یہ کہنا کہ وہ اپنی عوام کے اوپر
गोली नहीं चलाएगी तो साफ ज़ाहिर है कि हसीना वाजिद के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं। उसने जितना प्रोपेगेंडा करना था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, उसने ढाका में बाकायदा थीम पार्क बनाया। वो थीम पार्क जो है कई सौ एकड़ों पे मुश्तमिल था, उसमें पुलें थीं, उसमें सड़कें थीं, उसमें बाकायदा अलामती तौर पर पाक फ़ौज को बंगालियों पर जुल्म करते हुए दिखाया गया था। बंगाली ख़वातीन को रेप करते हुए अलामती उन्होंने बाकायदा मुजस्मे बनाए हुए थे। और ये एक नफ़रत का जो उसने बीज बोया था, ये उसी नफ़रत का ही नतीजा है जो आहिस्ता आहिस्ता हकीकी नफ़रत में ढलकर हसीना वाजिद के अपने ख़िलाफ़ बांग्लादेश में इस वक्त सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब। आप कह रहे हैं कि लगता यह है कि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को शायद पॉलिटिकली सरेंडर करना पड़े और अपने शायद ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़े या उन्हें ओहदे से इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर दिया जाए। ये खालिद बेग साहब का तज्ज़िया। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो वाकई पाकिस्तानियों के लिए भी और ख़ुद बांग्लादेशियों के लिए ख़ास तौर पे एक तशवीश का बायस है कि हालात वहाँ किस रुख जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में अब तो 3 दिन का कर्फ्यू है कि इसके बाद क्या होता है इस पे। और जो बांग्लादेशी फ़ौज है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप लेती है, हुकूमत की किस हद तक सपोर्ट करती है और अवामी जज्बात को कैसे वो देखी। असल इम्तिहान मुझे लगता है कि बांग्लादेशी फ़ौज का भी है। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।